الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کا یہ سلسلہ ہم سن رہے ہیں، اور دلوں کے اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہماری ساری عبادتوں کا مغز ہے، ساری عبادتوں کی روح ہے، ہمارے سارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے، وہ اخلاص ہے. ہم معاشرے میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اخلاص کی دولت سے نوازے، بڑے مخلص آدمی ہیں. لیکن کبھی کبھار مجھے اور آپ کو سوچنا بھی چاہیے کہ یہ لفظ ہمارے زبانوں پر اتنا زیادہ ہے جو ہمارے دلوں میں نہیں ہے. دلوں میں اخلاص کی دولت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے، اور آدمی سمجھے کہ واقعی اخلاص ہے کیا. ہم تو زبان سے بہت بولتے ہیں، بہت زیادہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ سارے اعمال، دلوں کے سارے اعمال میں سب سے اہم اخلاص ہے، سب سے بلند اخلاص ہے، اور دلوں کے اعمال کی بنیاد، اساس اخلاص ہے. اور یہ گزشتہ سارے انبیاء کی دعوتی زندگی کی چابی تھی اور بنیاد تھی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں کہا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں بھی کہا، الا للہ الدین الخالص. محترم دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم اخلاص کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص فرمائے. بے شک وہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور وہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ اخلاص کے معنی کیا ہے. یہ عربی لفظ ہے، اور کسی بھی لفظ کے معنی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے زبان کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ لغہ، زبان کے اعتبار سے اس لفظ کے کیا معنی ہیں. تو یہ اخلص فعل سے بنا ہے. اخلص یخلص اخلاصا، یعنی کسی چیز کا بالکل خالص ہونا، یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، بالکل خالص چیز ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا، الا عبادک منہم المخلصین. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اخلاص کے معنی زبان کے اعتبار سے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب بالکل ملاوٹ سے پاک ہو جاتی ہے تو وہ اخلاص کہلاتی ہے. اور جب شریعت میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اخلص للہ دینہ. کوئی بھی آدمی اپنے کسی بھی عمل سے صرف اللہ کی رضا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو وہ اپنا کام نہ دکھائے، ریاکاری کو چھوڑ دے، صرف اللہ کے لیے خالص اس عمل کو کرے، تو اسی لیے کلمۃ التوحید، اس کو بھی کلمۃ الاخلاص کہا گیا ہے. کلمۃ التوحید، اس کو کلمۃ الاخلاص کہا گیا ہے. لا الہ الا اللہ والاخلاص فی العبادہ والطاعہ. جب اخلاص کی بات عبادت میں آتی ہے، بندگی میں آتی ہے، تو آدمی ریاکاری کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر کوئی بھی کام کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. جیسے علماء کے اس سلسلے میں مختلف معانی اور تعبیر علماء کرام کی ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ وہ افراد الحق سبحانہ بالقصد والطاعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رضا کے لیے اسی کی اطاعت کو، بندگی کو آپ خاص کریں، کسی اور کو اس میں شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو ایکتا مانیں. اور کسی نے کہا یکون العمل للہ سبحانہ لا نصیب لغیر اللہ فی،
میں اور آپ جو بھی عمل کریں صرف اللہ کے لیے کریں، کسی اور کی اس میں شراکت داری نہ ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو جانکاری دینے کے لیے، کسی اور کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے آدمی زندگی کا کوئی اچھا کام نہ کرے۔ اور جسے کہا وہ استواء عمل الظاہر والباطن، اور کبھی یہ بھی کہا گیا کہ اخلاص اس بات کا معنی ہے کہ جس میں ظاہر اور باطن دونوں برابر ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک اور تعبیر میں کہا تصفیۃ العمل من کل شائبہ، یعنی عمل بالکل ایسا پاک ہو کہ اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ہرگز نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہ تو لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، اور یا کسی کی برائی سے بچنے کے لیے، یا کسی کی تعظیم حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کا مال حاصل کرنے کے لیے، ایسی ساری نیتیں ہرگز نہ ہوں۔ صرف اور صرف آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرے، اسی کا معنی اخلاص ہوتا ہے، اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور کلمۃ الاخلاص یہ کلمۃ التوحید بھی ہے جیسے کہا گیا، اور علماء کرام نے اس کے الگ الگ تعبیریں کی ہیں، جس کا مختصر ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل ہمارے ساتھ آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البینہ میں بھی اخلاص کا حکم دیا کہ آدمی مخلص ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا سورۃ الزمر آیت نمبر 14 میں قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اور اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی کہا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ محترم حضرات و خواتین، اخلاص کے تعلق سے بہت ساری باتیں میرے اور آپ کے سامنے ہوں گی، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس لفظ کو زندگی میں ہم بہت زیادہ زبان پر سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے اور اسے اپنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں آئیں گی۔ آج کی اس درس میں ہم نے بس اتنا جانا کہ اخلاص کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کی تعبیرات علماء کرام نے کیا کیا کی ہیں۔ آدمی عمل ایسا کرے اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ہرگز نہ ہو، صرف اور صرف آدمی اپنے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کے عمل کا دیکھنے والا صرف اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخلص بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔